السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں مسعود رضا. سیاسی پارا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ٹمپریچر ہائی ہو رہا ہے اور اس کی وجہ وہ بیانات ہیں جو حکومت اور اپوزیشن دونوں کی جانب سے آ رہے ہیں. آج بھی مختلف پریس کانفرنس ہوئی حکومت کی جانب سے اور بارہا یہ کہا گیا کہ آج جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ بجلی کی قیمتوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ گیس کی فراہمی کا معاملہ ہو یا وہ اکانومی کی اوورآل صورتحال ہو، اس سب کا تعلق پچھلی حکومتوں کے کیے گئے ان اقدامات سے ہے جنہوں نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو ذمہ دار نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے. بات ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ کون چور ہے، کس نے چوری کی، پکڑا جائے، دھکڑا جائے، مقدمات قائم ہوں. اب بات پہنچ گئی ہے غداری تک اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف کل غداری کا پرچہ درج ہو گیا ہے اور ایک خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے کہ اب ان کی گرفتاری بھی عمل میں آئے گی. اور بارہا حکومت کی جانب سے مختلف مواقعوں پر یہ کہا گیا ہے کہ خاص طور پر نون لیگ کی قیادت کے حوالے سے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ملک سے دوستی نہیں ہے بلکہ یہ ملک سے دشمنی ہے. تو ملک دشمن قرار دیا جا رہا ہے ایک دوسرے کو. دوسری طرف آج کراچی میں جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، لیکن یہاں موجودہ برسر اقتدار حکومت نے یکجہتی ریلی نکالی ہے، پاور شو کیا ہے اور اس ریلی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ حیدرآباد میں جو ایم کیو ایم کا احتجاج ہے اور جو اس سے پہلے کراچی میں ایم کیو ایم نے احتجاج کیا، اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی سامنے نکل کر آئی ہے. تو اپنے ہی صوبے میں یہ قومی یکجہتی ریلی، یکجہتی اچھی بات ہے، لیکن تنقید اس بات پر ہو رہی ہے کہ کراچی کے جو مسائل ہیں، کچرا ہے، ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے، پانی نہیں ہے، دیگر مسائل ہیں، ان پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر ان پہ توجہ دے تو غیر یکجہتی کی کوئی بات ہی نہ ہو. بہرحال اوورآل صورتحال پہ بات کریں گے. احتجاج ہونے جا رہا ہے. وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ کرونا ایس او پیز پر زیادہ سختی سے عمل درآمد کریں، زیادہ احتیاط کریں. آنے والے دنوں میں کرونا کی دوسری ویو آ سکتی ہے اور ایسا ہوتا ہے تو پھر پی ڈی ایم کا احتجاج سامنے کھڑا ہے. کرونا کی صورتحال میں پی ڈی ایم کے پاس پلان بی کیا ہوگا، اس پہ ہی بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ، رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کی. ملک احمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے. اور اندلیب عباس صاحبہ ہیں، رہنما ہیں تحریک انصاف کی. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ملک احمد خان صاحب، سر کل ایک موقع پر اسد عمر صاحب نے فرمایا کہ حکومت کے دروازے کھلے ہیں، جس سے بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں، سب سے ملاقات کرا دی جائے گی. ان کا اشارہ شاید یہ تھا کہ عمران خان صاحب سے بھی بات چیت ہو جائے گی، بس کرپشن کے کیسز بند نہیں ہوں گے، این آر او نہیں ملے گا. کیا ابھی بھی کوئی گنجائش موجود ہے کہ بات چیت سے مسائل حل ہو سکتے ہوں؟ جی مسعود صاحب، آپ کا بہت شکریہ. میرا تو اب اس پہ ریزالو ہے اور میں بالکل کوئی جو یہ کرپشن والا معاملہ ہے اس میں وٹ ایور کچھ بھی جو حکومت کے ذہن میں ہے کہ وہ اپوزیشن کے اور بالخصوص ہماری جماعت کے لوگوں کے خلاف ہے، تو یہ اپنے پورے وسائل استعمال کر کے بھرپور طریقے سے جیسے یہ پہلے کر رہے ہیں، کسر کوئی نہیں ہے، مزید کریں اور دیکھیں کہ کسی ایک جگہ پر کوئی مقدمہ بنتا ہے تو بنائیں، کچھ نہیں بنتا تو اس پہ ہیروئن ڈال دیں، اور کچھ نہیں بنتا پہلے چور بنائیں پھر اس کے بعد غدار بنائیں. جو دل کرتا ہے کرتے جائیں. یہ چور تو ہمیں انہوں نے کیا ہی کیا، شور مچایا پچھلے 3 سال سے. مقدمات جو قائم کیے وہ جب بھی کسی عدالت میں گئے ہیں، کسی جوڈیشل سکروٹنی سے گزرے ہیں. ایک کیس وہ پیناما والا اور اس میں جو ارشد ملک کے جج کی کہانی ہے، اس کے بعد اس کیس کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ باقی جتنے کیسز تھے، چاہے رمضان شوگر ملز کا کیس تھا، چاہے آشیانہ ہاؤسنگ کا کیس تھا، چاہے خواجہ سعد رفیق پہ بنا کیس تھا، ہم نہیں کہہ رہے، یہ اب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. ہمارے کہنے سے آپ کی بات کی تصدیق نہیں ہو پا رہی تھی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک پارٹیجن پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے یا ہم اپنے دفاع میں کوئی بات کہہ رہے ہیں، لیکن ون سپریم کورٹ سیز دیٹ تو اس کے بعد پیچھے کو گنجائش پیچھے نہیں رہ جاتی. اور پھر جو انٹرنیشنل واچ ڈاگز ہیں جو کہ اس اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس پہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی بدترین درجے کی ہے. اب اس سے دل نہیں بھرا تو اب چلے آگے چلتے ہیں. اب آپ غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیں. اور کیسے دیں غداری کا سرٹیفکیٹ؟ اب بحیثیت جماعت مجموعی آپ ایک فیصلہ کریں، وزیر اعظم اپنے سپوکس پرسنز کی اور اپنے فیڈرل منسٹرز کی ڈیوٹیز لگائیں اور ان کو کہیں کہ میڈیا پر جا کے آپ اس جماعت کو اور ان کی لیڈرشپ کو آپ غداری کے فتوے بانٹیں. اور کیسے بانٹیں؟ ان کی ان سٹیٹمنٹس پہ بانٹیں. اور جو سٹیٹمنٹس عمران خان صاحب کے ذمہ لگتی ہیں تو وہ 5 لگتی ہیں.
اگر ہم ان کو بیان کرنا شروع کر دیں تو اس کے بعد تو پیچھے کوئی اور گنجائش ہی نہیں رہ جائے گی. یعنی اب کس آگ کی طرف آپ نے ملک کو دھکیل دی ہے, یہ اب آپ کی مرضی ہے, کوئی گنجائش بات چیت کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے جو کرنا ہے اپنا زور آزمائیں. اب آپ جسٹ کیپ آن ڈوئنگ واٹ یو آر ڈوئنگ. بالکل ٹھیک, اوکے. یعنی اب بات وہاں تک پہنچ گئی کہ شاید گفتگو کی گنجائش کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. سینیٹر سیسی پلیجو صاحبہ, یہ غداری کی جو بات کی گئی اور پھر ہائیسٹ لیول سے کی گئی, وزیر اعظم نے یہ بات کہی, تو اب اتنے ہائی لیول سے بات کرنے کے بعد خاموش بیٹھنا تو نہیں بنتا, اس پر تو اب کارروائی ہونی چاہیے اور سچ سامنے آنا چاہیے. آپ سینیٹر بھی ہیں, کیا کہیں گی آپ اس پر؟ بہت شکریہ. میرے خیال میں یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا, اور یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب اس قسم کے الزامات لگائے گئے اور غداری کے, محبت وطنی کے مخصوص گروہ نے وہ اپنے ہی تعین سرٹیفکیٹس بانٹنے شروع کیے, تو پھر ان لوگوں کو بھی ہم دیکھیں کہ تاریخ میں کس طرح سے یاد کیا جاتا ہے. میں کنڈیم کرتی ہوں, یہ روش جو ہے یہ بڑی بھیانک ہے. یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بہتر نہیں ہے. پاکستان ہم سب کا ملک ہے, پیارا ملک ہے. اس کی ترقی, اس کا ویلفیئر, اس کا استحکام ہم سب چاہتے ہیں. اپوزیشن کا رائٹ ہے کہ وہ جہاں جہاں جھول دیکھتی ہے, گرے ایریا دیکھتی ہے, ناانصافی دیکھتی ہے, غیر آئینی اقدام دیکھتی ہے, تو وہاں اس کو آواز اٹھانی چاہیے. اب ہم دیکھیں کہ یہ پارلیمنٹری سسٹم میں چل رہے ہیں, لیکن پارلیمنٹ کو پی ٹی آئی نے بالکل ایک کوشش ان کی رہی ہے کہ ربڑ ایک اسٹیمپ بنا دیا جائے. آئین کو تو مانتی ہی نہیں ہے. کل ہی کی بات, ایک اچانک سے ایک صدارتی آرڈیننس آ گیا آئی لینڈس کے حوالے سے, آئی لینڈ سندھ کے, اور وہاں کنسلٹیشن کے بغیر اور مقامی لوگوں کے اجازت کے بغیر انہوں نے آرڈیننس, وہ بھی یعنی پتہ چلا ہے کہ جب سیشن میں تھی پارلیمنٹ اس وقت یہ ان کو لے کرنا تھے, لیکن یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پریکٹس جاری ہے. تو یہ ساری جو انکانسٹیٹیوشنل پریکٹسز, یہ ساری ایک طرف سے جاری ساری ہے. دوسری طرف جو ہے اپنے چیزوں کو چھپانے کے لیے, کیونکہ یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں, 2 سالوں میں کچھ نہیں کر سکے ہیں, تو اب انہوں نے غداری کے, محبت وطنی کے ان لوگوں کے لیے جن سیاسی جماعتوں کی ایک بہت بڑی قربانیاں رہی ہیں, بیک گراؤنڈ رہا ہے, جدوجہد کے میدان انہوں نے سجائے ہوئے ہیں, اور پاکستان کو ہر طرح سے انہوں نے محفوظ رکھنے کی حتی الامکان ایکسٹرنل چیلنجز سے وہ لڑے ہیں لوگ. لیکن اب یہ جو صورتحال ہے, میرے خیال میں یہ زیادہ انتشار ایک پولرائزیشن کی طرف لے کے جائے گی ماحول کو. یہ پی ٹی آئی کو سمجھنا چاہیے, پی ٹی آئی کو دیکھنا چاہیے. یہ آگ سے کھیل رہے ہیں لوگ, یہ سمجھ رہے ہیں کہ کبوتر کی طرح آنکھ بند کر کے سب کچھ ان کو جو ہے وہ ہضم ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا جناب. یہ میڈیا کا دور ہے, فریڈم آف ایکسپریشن میں یہ کتنا یقین رکھتے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن یہاں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. اور یہاں جو بھی سازش ہوگی حکومت کی طرف سے, اور یہ اس کی میں مذمت کرتی ہوں, یہ غداری اور اس طرح کی باتیں, یہ بہت, جیسے میں نے پہلے کہا, یہ بھیانک روش ہے. ٹھیک. اور اندلی بابا صاحبہ, شروع سے ایک بات کہی جا رہی تھی اور اپوزیشن کی طرف سے بارہا یہ بات کہی گئی کہ حکومت کو خطرہ اپنے اندر سے ہی ہے. حکومت کے بیانات, حکومت کا رویہ, حکومت کی گفتگو کا انداز, وہ کبھی دوستانہ نہیں رہا. دوستانہ کیا, ایک جیسے کولیگز کے درمیان ہوتی ہے بات, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, پارلیمنٹ کے باہر ہو, ایسا نہیں رہا. ابھی بھی دیکھیں تو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے مجھ پہ 4 حملے, لیکن پھر زمین و آسمان کی قلعہ بھی ہل جائیں گی. آج شہباز گل صاحب کہتے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کو کیا آپ ترجمانی کرتی ہیں, نون لیگ کی تو آپ نسل در نسل غلام ہیں. تو یہ زبان استعمال ہو رہی ہے, غداری کی بات کی جا رہی ہے اور ہائیسٹ لیول پر کی جا رہی ہے, پھر اس پہ کارروائی نہیں ہو رہی, معیشت میں کوئی بہتری نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں. تو یہ آپ کے یہاں موجود ہے یہ سینس ہے کہ جو پرابلم ہے اس کی بڑی وجہ آپ کا اپنا رویہ ہے؟ ایک محاورہ ہوتا ہے مسعود, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. ٹھیک ہے, اب میں تھوڑا سا, مجھے ٹائم دے کے میں دونوں کو ایکسپلین کروں. خان صاحب نے جو جوائنٹ سیشن ہوا جس میں انہوں نے پاکستان کے مفاد کے خلاف ووٹ دیا, آپ کو یاد ہوگا یہ وہ تھا جس میں منی لانڈرنگ کا بل پاس ہونا تھا, اور انہوں نے واک آؤٹ کیا اور انہوں نے کہا جی ہم ساتھ نہیں دیں گے. ابھی کہ یہ ہمیں گرے لسٹ میں پاکستان کے منہ پہ دھبا لگانے والے. ہاں, تو واک آؤٹ کر کے وہ باہر لابی میں جا کے ووٹ دیتے. واک آؤٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں. ووٹ تو قانون تو بن گیا نا, قانون کی راہ میں رکاوٹ, اگر اس کے اگینسٹ جاتے تو ووٹ نہیں دیتے نا.
اس کے خلاف ووٹ آپ کو یہی تو ایکسپلین کریں. آپ جیسے آپ نے ان دونوں کو انٹرپٹ نہیں کیا, آپ مجھے بھی نہ کریں, مجھے موقع دیں نا. پھر آپ اس طرح بیچ میں انٹرپٹ کریں گے تو میں تو آپ کا جی بالکل آپ بات کریں, وہ میں صرف فیکٹ کریکٹ کر رہا تھا. آپ میری بات سے اختلاف کر لیں, میں فیکٹ آپ کو بتا رہی ہوں, میں وہاں تھی. ہم نے ان کو بلایا پارلیمنٹری کمیٹی میں, جب انہوں نے وہاں آئے انہوں نے کہا جی ہم آپ سے تعاون کریں گے, یہ لیں یہ 34 ہیں جو ہم نے دکھائیں, وہ پورا دکھایا کہ جی NRO مانگ رہے ہیں, نیب کو دفن کر دیں. اس کے بعد انہوں نے کوآپریشن بند کر دی. اسی لیے جوائنٹ سیشن بلایا گیا, کیونکہ ہماری اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر انڈیویجول میجورٹی اس طرح نہیں تھی, تو اسی لیے بلایا گیا. انہوں نے اس کے خلاف واک آؤٹ کیا. ہم نے جو تقریر کی خان صاحب نے, اس کا آپ دوبارہ کلپ لگا لیں, اس پہ انہوں نے کہا کہ میں اپوزیشن کے ساتھ ہر چیز پہ تعاون کرنے کو تیار ہوں سوائے کرپشن کے. اب اگر آپ کرپشن کے کیسز آپ کے اوپر ہیں اور آپ نے اتنے سالوں کرپشن کی ہوئی ہے, اور دھیلے کی بالکل نہیں کی, یہ میں مانتی ہوں. جب آپ کہتے ہیں دھیلے کی کرپشن نہیں کی, کیونکہ اربوں کی ہوئی ہے, تو اب اگر آپ کہیں کہ جی 1 ارب سے نیچے جو ہو وہ آپ نیب پہ نہ لے کے جائیں اور کرپشن نہ کنسیڈر کریں, تو دنیا کوئی پاگل ہے, عوام پاگل ہے کہ اس کو نہ سمجھ سکے. نمبر 1 تو خان صاحب نے کھلم کھلا کہا کرپشن کے علاوہ ہر چیز کریں گے, کیونکہ ان کے پاس کرپشن کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, تو یہ کیسے ہمارے ساتھ تعاون کریں. میں ان کی بات سمجھتی ہوں, کیونکہ ان کے پاس کرپشن کے علاوہ ان کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے. کیونکہ 2 سال اسمبلی میں وہاں بیٹھی ہوئی ہوں, آپ دیکھیں ریوائنڈ کر کے کہ آتے ہی ہے جو آتے ہیں پھر کریں گے مجھے کیوں نکالا, مجھے جیل میں کیوں ڈالا, پروڈکشن آرڈر. عوام کی ایک چیز کی بات نہیں ہوئی 2 سال میں. اچھا یہ ہو گیا نقطہ نمبر 1. نقطہ نمبر 2 آ جائے جی ان کا بیانیہ کیا ہے. تو آئے نواز شریف صاحب آئے. نواز شریف صاحب نے بڑا تقریر کی. ان کی تقریر کی سب سے پہلی بات میں کہتی ہوں, وہ ایک کتاب ہے, کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین, اعتراف جرم ہے جو معاشی تباہ کار ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں ان کی تقریر تھی کنفیشنز آف اے پولیٹیکل ہٹ مین, کہ جو سیاسی تباہ کار ہوتے ہیں ان کے اعتراف جرم. اس پہ انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ جی پاکستان میں الیکشنز ہمیشہ مینجڈ ہوتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ 3 دفعہ وہ مینج ہو کے آئے, 4 دفعہ پیپلز پارٹی مینج ہو کے آئی, رائٹ. تو اس کا سوال تو عوام پوچھ رہی ہے کہ بھئی اب آپ کو کیا مسئلہ ہے, مطلب 3 دفعہ آپ نے انجوائے کیا, 4 دفعہ انہوں نے انجوائے کیا, اب آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر مینج ہوتے رہیں, آپ نہیں چاہتی ہیں کہ مینج ہوتے رہیں تو آئندہ مینج نہ ہو, اور آپ نہیں مانتی ہیں کہ مینج ہوتے رہے ہیں اور آئندہ مینج نہ ہوں, آپ یہ نہیں چاہتی ہیں؟ میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے, میں تو ان کا بیانیہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 دفعہ اگر مینج ہو کے یہ دونوں جماعتیں آئی ہیں تو پھر یہ 7 دفعہ چپ کیوں رہے, اب یہ کیوں بول رہے ہیں. اب بول اس لیے رہے ہیں کیونکہ 7 دفعہ مینج کر کے ان کو ڈیلیں مل گئی, مشرف سے ڈیل ہو گئی, بھاگ گئے. اب دوسری بات پہ جو آتے ہیں, جو تیسری بات ہے کہ انہوں نے پہلے ہم سے NRO مانگا, اس کے بعد زبیر کو بھیجا, اس سے پہلے بھی بھیجتے رہے, کیونکہ مجھے بتائیں کہ 10 مہینے مریم خاموش کیوں رہی, ٹھیک ہے. اب جب زبیر گیا 2 دفعہ گیا, زبیر صاحب بھی یہ مانے, نہیں سن لیں, زبیر صاحب بھی یہ مانے, DGIS بھی مانے کہ کیسز ڈسکس ہوئے ان ڈیٹیل, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ جی آپ عدالتوں کو رجوع کریں. وہاں سے ڈیل نہیں ہوئی. جب وہاں دونوں جگہ ڈیل نہیں ہوئی تو انہوں نے, جو لاسٹ میرا پوائنٹ ہے, انہوں نے کہا یہ APC, یہ APDM, یہ موومنٹ کس لیے ہے, یہ PDM کی موومنٹ. انہوں نے کہا نواز شریف نے, ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے, ہمارا مقابلہ ان کو لانے والوں سے ہے, اداروں سے ہے. عدالتوں پہ بات کی انہوں نے, وہ جو ان کی کہتے تھے پہلے خلائی مخلوق. تو اگر یہ موومنٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے اداروں کو یہ نکل کے ان کے خلاف, یہ جو انہوں نے خود کہا ہے, آپ لگا دیں وہ کلپ, کہ ہمارا مقابلہ, اور انڈیا نے اس کو ہیڈ لائنز دی, انڈیا نے ہیڈ لائنز دی کہ جی اپوزیشن سیز دے ول اٹیک دی آرمی. مجھے بتائیں کوئی اس میں کسر انف ٹائم آپ نے لیا ہے, اور آپ کی بات بالکل پہنچ گئی. اب مجھے کیا انٹینٹ ہے, بالکل آپ مجھے ذرا کلیئر کٹ ایک جواب دے دیں اختصار کے ساتھ, تاکہ میں آگے بھی جا سکوں, کہ ان تمام باتوں کے بعد نواز شریف صاحب انڈین ایجنٹ ہیں, یہ کیسے ثابت ہوتا ہے, اور اگر ثابت ہوتا ہے اور آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ اس پہ کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟
دیکھیں آپ بالکل میں نے کہا نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. کوتوال جو ہوتا ہے, ادارے جو ہوتے ہیں, حکومت جو ہوتی ہے, اس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب بالکل بھاگے ہیں. ہم نے ایک ٹیم بنا دی ہے, لیگل بھی اور پولیٹیکل بھی, کیونکہ ان کا کیس فرق ہے. یہ جیل برڈ ہیں, یہ جیل سے بھاگے ہوئے ہیں, باقیوں پہ جیل برڈ نہیں تھے, اس لیے ان کا کیس ڈیفرنٹ ہے. ہم ان کو واپس بھی لائیں گے اور آپ دیکھیں گے. تو آپ واقعی وزیر اعظم نے جو کہا کہ یہ انڈیا ان کے پیچھے ہے اور یہ انڈیا کے لیے کام کر رہی, آپ سمجھتی ہیں درست بات ہے؟ میں نے کہا نا کہ ہم اس کے لیے پوری پریپریشن کر رہے ہیں اور ایکسپوز کرتے رہیں گے اور آپ دیکھتے رہیں گے. یہ مجھے کیا فائدہ ملے گا خوش فہم ہو کر؟ میں ان کے لیے جنرل جیلانی نہیں ہے, آپ لا سکتے ہیں, بالکل لے کر آئیں واپس, مگر صرف بات یہی ہے کہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں اس پر پھر ایکشن ہونا چاہیے. یہ ہمارے لیے بڑی تشویش کی بات ہے کہ ملک کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم جو ہے وہ ملک دشمن ہے. ملک احمد خان صاحب, کیا یہاں نواز شریف صاحب کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اجازت لے کے گئے ہیں عدالتوں سے, علاج کے لیے گئے ہیں, اب صحت بھی بہتر ہے, یہ جو الزام ان کے اوپر لگ رہا ہے, کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس الزام کو دھونے کے لیے وہ ایسا اقدام کریں کہ پاکستان واپس آئیں, عدالتوں کو بھی فیس کریں, سیاست کرنی ہے سیاست بھی کریں, وہاں پر بیٹھ کے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا بیانیہ کمزور پڑے گا؟ اچھا دیکھیں مسعود صاحب, میں اگر میاں صاحب پہ لگنے والے الزامات درست ہیں تو یہی جب عمران خان واشنگٹن میں بیٹھ کے اس بات کا اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے دہشت گردوں کی ٹریننگ کی, جو پہلے جہادی کہلائے بعد میں دہشت گرد, تو انڈیا کے سارے اخبار کی لیڈ یہ تھی, ان کے تمام ٹاک شوز کا ایجنڈا یہ تھا. بہت سارے بیانات ہیں, 3 دن چلتا کہ وزیر اعظم نے اعتراف کر لیے. تو یہ ان بیانات کی بنیاد پر آپ نے غداری کے فتوے بانٹنے ہیں, تو یہ پہلے نہیں ہیں جو بانٹنے لگے ہیں. یہ فتوے سیاسی لوگوں کے خلاف جو تحریک پاکستان کے کارکنان بھی تھے, حسین شہید سہروردی کو ہم نے غدار پڑھا دیکھا, محترمہ فاطمہ جناح کو غدار پڑھا دیکھا, اور حکومت کابینہ میں فیصلے ہوئے. یہ کابینہ ریفلیکشن ہے, کوئی اس سے کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح کی ایک آمریت کی, جس طرح کی کابینہ میں سیاسی لوگوں پر یہ ڈکری بانٹی جاتی تھی, یہ اسی نوعیت کا ہی ایک فیصلہ ہے. اس سے کچھ فرق نہیں ہے, یہ اتنی ڈکٹیٹوریل اپروچ کے ساتھ یہ فتوے بانٹ رہے ہیں. اس کے بعد اگر یہ چاہتے ہیں کہ جن مقدمات کی یہ بات کر رہے ہیں کہ مقدمات کرپشن کے, تو میں نے آپ سے آپ کے پچھلے سیگمنٹ میں کہا, ایک پاناما کا کیس, اور وہ بھی ایک نان ڈیکلریٹری رجیم کا, آپ نے 99 میں ایک ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ دے کے 85 تک لے گئے, اور سوال بھی کب کا پوچھنا شروع کر دیا جس کی ٹرانزیکشن کی ڈیٹیلز پہلے کسی لاء کی منشا نہیں تھی. اور اب جو آپ کی کرپشن کے چارجز ہیں وہ آپ نے 3 لاز کو ریڈنڈنٹ کیا. اینٹی منی لانڈرنگ لاء کے اندر جو ڈیفینیشن آف پروسیڈ آف کرائم ہے اس کو ریڈنڈنٹ کیا, اس کو آپ نے بالکل آبسلیٹ کر دیا. آپ نے اکنامک ریفارم ایکٹ کو بالکل ختم کیا, اور اس کار میں کیا کہ یہ اپنی فورن انویسٹمنٹس کو پروٹیکشن دینے کے لیے بنایا گیا تھا. اور یہ بھی آپ بالکل غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں, اور یہ بالکل پبلک لائے ہے, بلیٹنٹ پبلک لائے ہے, جب آپ یہ کہتی ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں ان ٹوٹل بلز میں سے 8 کو تو نیشنل اسمبلی نے پاس کیا اور ایز اے کنسنسس پاس کیا, اور اس کے بعد جو آپ جوائنٹ سٹنگ پارلیمنٹ میں لے کر آئے. تو میں نہیں مانتا ایسے قوانین کو جب آپ کا بات کریں گی کہ آپ جن کے ساتھ ڈبل جیپڈی ہوتی ہو, جن کے ساتھ آپ ان کو نارمل پروسیجرز میں سے نکال کے اسپیشل لاز کی انیکٹمنٹ کرنے جا رہے ہوں, اور وہ آپ سے فیٹف کی ڈیمانڈ بھی نہ ہو, وہ تو آپ ڈریکونین مینرز میں یوز کریں گی. اور کیسے کریں گی آپ؟ جو لوگ چوری کیے اور اس پہ ثابت, آپ 4 سال میں آپ نے کیا پروناؤنسمنٹ جوڈیشل مجھے بتائیں. ان ون کیس آؤٹ آف دیز 43 کیسز, یہ سید خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر جیل میں, شہباز شریف اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی جیل میں, حمزہ شہباز اپوزیشن لیڈر جیل میں. کمال ہے یار. اور کیسز کیا ہیں؟ کیسز ان کے پرائیویٹ بزنسز کی ٹرانزیکشنز کو اٹھا کے اب, اور اس میں سے کیا ڈھونڈ کر رہے ہیں کہ اس کو ڈھونڈ کر رہے ہیں. نیب کی جو بیسک کریشن تھی. اچھا ملک صاحب, مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور سینیٹر سسے پلیجو صاحبہ سے بھی گفتگو کر دیں گے. ایک مختصر سی بریک کے بعد
مجھے ابھی جانے سے پہلے یہ یاد آ رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب کا کہنا یہ تھا کہ احتساب کا عمل ہم نے اتنا سلو چلایا اور اتنا سست رفتاری سے چلایا کہ یہ ایک ایسی ریڑھی بن گئی ہے جس کے ٹائروں میں اب ہوا بھی نہیں ہے. تو حکومت کو اپنے اندر سے اپنے اقدامات سے ہی پریشانی کا سامنا رہا ہے, اور آگے بھی اگر حالات خراب ہوتی تو حکومت ابھی بہت کچھ شاید ٹھیک کر سکتی ہے جو وہ نہیں کر پا رہی. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. سینٹر سیسی پولیسو صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہترین وقت ہے احتجاج کرنے کے لیے, موسم بھی اچھا ہو رہا ہے, کرونا وبا میں بھی کمی آئی ہے, لیکن پھر یہ خدشہ ہے کہ شاید وہ بڑھ سکتی ہے. بہرحال اس کے باوجود یہ اچھا وقت ہے احتجاج کے لیے, لیکن کیونکہ اس احتجاج کے ساتھ ساتھ دو مضبوط بیانیے بھی ہیں جن پر عوام اعتبار کرتی ہے یا نہیں کرتی, اس کی بھی جنگ ہے. جب آپ احتجاج لے کے نکلتے ہیں باہر تو حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے کنسٹرکشن پیکج دیا ہوا تھا, ہم 2 سال کے بعد ٹیک آف پوزیشن میں آئے, اکانومی اچھی ہونے جا رہی تھی, درآمدات بڑھ رہی تھیں, ایف بی آر نے پہلی سہ-ماہی میں سب سے زیادہ ٹیکس جمع کر لیا ہے. تو ملک کے حالات جہاں بہتر ہو رہے تھے وہاں اپوزیشن نے آ کے سب ستیہ ناش کر دیا. تو اس میں غلطی پھر حکومت کی نہیں, تحریک انصاف کی نہیں, دراصل تمام سازش اپوزیشن کی ہے. یہ ایک بیانیہ اختیار کیا جائے گا اور اس کا اظہار اب ہونے لگا ہے. وہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایسی صورتحال آئے گی تو آپ کے پاس کاؤنٹر کیا ہے اس کا؟ مجھے نہیں پتا اس سوال کے جواب میں کوئی روئے یا ہنسے. ایک ایسی یوٹوپین ورلڈ کی باتیں کرتے ہیں اپنی پالیسیز کے حوالے سے, اور جب آتے ہیں تنقید کرنے کے لیے تو دنیا کی ہر برائی ان کو اپوزیشن میں دکھنے میں آتی ہے, اور جھوٹ کو اتنا ریپیٹ کرتے ہیں کہ سچ لگنے لگے. لیکن اب میں پہلے بھی یہ بتایا کہ اب یہ دور وہ نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کس کی پالیسی جو ہے وہ بہتری کے لیے. موسم کی بات نہیں ہوتی, موسم کی بات یہ نہیں ہے, بات ہے ایشوز کی, اور یہ ساری چیزوں کو بند گلی کی طرف لے کے گئے ہیں. ہماری بہن اندلیب نے بہت ساری باتیں کی, اس پر ہم بہت کچھ کہہ چکے ہیں ٹی وی پر, ہم نے سب نے بہت سارے شوز کیے ہیں, بہت ساری ریپیٹیشن ہو جائے گی, لیکن اس کے حوالے سے بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ اصل حقائق کیا ہے. جیسے میں مثال دوں, سینٹ میں تو جو انہوں نے کہا کہ بھائی اپوزیشن نے بل ریجیکٹ کر دیا, اس میں سب کو پتا ہے کہ وہ تو اسٹیج انہوں نے آنے ہی نہیں دی. وہ موشن تھا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا جائے یا کچھ, اور اس پر رضا صاحب اٹھے اور پھر اس کی آرٹیکلز کی انٹرپریٹیشن ہو رہی تھی. ملک صاحب نے وضاحت کر دی اس تمام صورت لیکن یہ سینٹ کی میں بات کر رہی ہوں. نیشنل اسمبلی بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ اس سے پہلے جو بھی بلز تھے وہ تو متفقہ طور پر ہوئے, اور آخر میں بھی آپ نے دیکھا کہ اتنی سفوکیشن یہ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. اگر آپ ملک کو ایک جمہوری ملک کہتے ہیں تو اس میں لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے, اس میں جتنا ٹریجری کا ہوتا ہے اس پر تو زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ اگر کوئی قومی سلامتی کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے اور سمجھتے ہیں وہ کہ سب سے ضروری ہے, اور ہم بھی سمجھ رہے تھے, تبھی تو ہم سب کام چھوڑ کر ایریاز میں سیلاب کی سی صورتحال تھی, لیکن ہم سب وہاں بیٹھے تھے آ کر, ہم تو 2 مہینوں سے یہاں وہاں بھی نہیں ہوئے کہ بھائی اس میں جو ہے شامل ہونا ہے اور اس میں اچھی بات ایک ہو. ہر کوئی چاہے گا پاکستان میں بہتری آئے اور کوئی مسئلے میں نہ پہنچے. اس کے لیے کیا ہم نے ماضی میں قربانیاں نہیں دی ہیں؟ کیا سب نے دیکھا ہے, وزیر اعظم شہید امام ذوالفقار علی بھٹو ہوں یا محترمہ صاحبہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے, لیکن پاکستان کو اس دلدل سے نکالا. اب بات آتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارا کچھ جو ماحول بنایا ہوا ہے, میں اس کو میں بند کروں گی, ختم کروں گی کہ اس میں ذمہ داری ان پر آتی ہے. جو بھی مہنگائی ہے, یعنی 8.68 کے قریب, یا دوائیوں کی قیمت ہوشربا, ایف پی آر کی بات کریں, ایف پی آر سے تو زیادہ سندھ ریونیو بورڈ کی جو اچھی کارکردگی ہے کلیکشن کے حوالے, وہ بھی اس میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ سیلز ٹیکس ہو یا گڈس پر ہو یا سروسز پہ یہ سارے وفاق لے کے جائے. اور یہ فیڈریٹک یونٹس کے حوالے سے جو ان کا طریقے کا, آئین کی یہ کون سی بات کرتے ہیں, آئین کی کس چیز پہ وہ عمل کر رہے ہیں؟ نہ سی سی آئی میں کوئی چیز لے کر جاتے ہیں, نہ وہ این ایف سی پر کوئی بہتر بات ہوئی ہے. بار بار نوٹیفیکیشن ان کو جب عوام کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے اتنا پریشر آتا ہے تو واپس لینا پڑتا ہے, کیونکہ سرے سے کوئی چیز تک ہی نہیں ہے کسی چیز کی. پالیسیز میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. پھر اتنے وزیر بٹھا کے رکھے انہوں نے. میں کہتی ہوں وہ جو, میں تو سمجھتی ہوں اندلیب کو وہاں کیبنٹ میں ہونا چاہیے. میں تو ہمیشہ وہ کہتی ہوں کہ جو آپ نے باہر سے جو لوگ رکھے ہوئے پی ٹی آئی نے, اس سے بہتر ہے کہ جو ممبرز جو سینیٹ میں ہیں اور اس سے, لیکن وہ سارے موقع انہوں نے ضائع کیے ہیں. نہ گھر بنے, نہ نوکریاں ملی,
تیل اینڈ گیس کے حوالے سے ہر صوبے میں جو ہے وہ ہم نہیں کہہ رہے, عوام خود نکل رہے ہیں, اور مہنگائی اتنی ہے کہ لوگوں کی کمر جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے. اب آپ بتائیں کہ موسم کی بات نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے, کام آدمی یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ میں کیا کیا, کس کو اندر کر دیا, کس کو باہر کیا. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے, اس کے بچوں کی ضروریات کیسے پوری ہو رہی ہیں, اس کے گھر کی ضروریات کیسے پوری ہو رہی ہیں. ایک آدمی تو یہ دیکھتا ہے. اندلیب صاحبہ, یہ اس کا تعین تو ضرور ہوگا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, کہ اس تمام صورتحال کا اصل ذمہ دار کون ہے. آپ اپوزیشن کو کہتے ہیں, اپوزیشن آپ کو کہتی ہے, مگر بحیثیت ایک طالب علم مجھے یہ پتا ہے کہ سیاست میں بڑے فائدے کے لیے چھوٹا نقصان کیا جا سکتا ہے. اگر چھوٹا نقصان ہوتا ہے اس سے کوئی بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہو تو وہ کیا جا سکتا ہے. چھوٹا نقصان آپ کا صرف یہی ہو سکتا تھا کہ آپ ذرا سے ماحول کو بہتر کر لیتے ہیں, آپ کی طرف سے بیانات ٹھیک ہو جاتے, ورکنگ ریلیشن شپ بن جاتا, مقدمات چلتے رہتے, کیسز چلتے رہتے, بزنس آف گورنمنٹ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو کیا آپ لوگ خود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے خود ایک ہائپ کریٹ کر کے رکھی, اپوزیشن موڈ سے آپ باہر نہیں آئے, اور اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک میں اگر ایک سیاسی ایکٹیویٹی اتنی بڑی ہوتی ہے تو معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا, مہنگائی بھی بڑھے گی, پسیں گے عوام, ذمہ داری پھر آپ پر آئے گی. مسعود, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ بڑے مقصد کے لیے آپ ایک چھوٹے فائدے کو بالکل کر سکتے ہیں. تو پاکستان سے بڑا مقصد کیا ہے مجھے بتائیں. اگر گرے لسٹ کی بات ہوتی ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں نے پاکستان کے منہ پہ دھبا لگوایا, اور یہ رپورٹ ان کے ملک صاحب شاید اوبیسلی نیشنل اسمبلی میں نہیں ہے, یہ ان کی یہ رپورٹ کی ایک ایک کاپی, کیونکہ میں تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں تھی, جو رپورٹ لکھی ہے فیٹو نے, اس میں انہوں نے ہمارے قانونوں کو کوٹ کیا ہے کہ سیکشن 1C2 یہ آپ نے قانون بنائے ہیں, اور آپ نے 10 سال ان قانونوں کو نہیں بہتر کیا, جس کی وجہ سے یہ منی لانڈرنگ اور یہ ساری ٹیرر فائنینسنگ اور ویپنائزیشن کو فروغ ملا ہے. اور انہوں نے نیچے لکھا کہ اگر آپ اس قانون کو 10 سال کے بعد بھی نہیں چینج کریں گے اور اس میں یہ چیز نہیں ڈالیں گے, آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا. یہ رپورٹ خواجہ مگر فیٹ اپ کی وجہ سے تو باہر نہیں نکل رہے نا. اب مجھے سوال کر لینے دیجیے, اپوزیشن مسلسل آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو نظام حکومت کو اس کے نارمز کے مطابق نہیں چلا رہے, جس طرح سے آپ چلا رہے ہیں اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا, ملک کا نقصان ہو رہا ہے. آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے نہیں. وزیر اعظم آج تک کسی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ نہیں بیٹھے, بات نہیں کی. سندھ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ سندھ کے ایشوز پر, دیگر ایشوز پر ہم نے نہیں دیکھا کہ وزیر اعظم کا کوئی وارم ویلمنگ جسچر رہا ہو اپوزیشن کے لیے. ٹھیک ہے, وارم ویلمنگ نہیں, کم از کم ورکنگ ریلیشن شپ تو ہوتا. ورکنگ ریلیشن شپ ہمیں آپ کا نظر نہیں آتا اپوزیشن کے ساتھ. یہ اعتراض ہے آپ پر. دیکھیں, آپ میری بات کمپلیٹ نہیں کرنے دیتے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ موقف فرق ہو گیا کسی کا, تو آپ بیچ میں اس کو کہیں اور لے جاتے ہیں. لیٹ می فنش, یو مے ڈفر ود می, آپ کی رائٹ ہے کہ آپ سوال آپ سے جو کر رہا ہوں اس کا جواب آئے گا, کیونکہ ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے نا, اس لیے اس کا جواب, کیونکہ پچھلے کا جواب آپ تو نہیں لیا آپ نے پوری طرح, لیکن میں اس کا بھی جواب دیتی ہوں. جب پرابلم آیا تھا, وزیر اعظم نے بالکل کال کی تھی, آپ کو پتا ہے, مراد علی شاہ کو وزیر اعظم گئے تھے, اس میٹنگ میں سب بیٹھے ہوئے تھے. ہمیشہ ہوتا ہے نمبر 1. نمبر 2, وزیر اعظم نے خود کہا کہ کرپشن کے علاوہ میں ہر چیز پہ بیٹھنے کو تیار ہوں. تو جب آپ کرپشن کی پہلے شک رکھ دیں گے کہ یہ 34 باتیں منوائیں, تو کوئی بھی وزیر اعظم پھر نہیں ملے گا. نمبر 2. نمبر 3 سن لیں, اب تھوڑا سا مجھے ٹائم اور دیں. بات یہ ہے کہ بڑا مفاد کیا ہے. بڑا مفاد ہے پاکستان کو بلیک لسٹ سے نکالنا, رائٹ. اگر منی لانڈرنگ کے بل پہ آپ نے اتنا شور مچایا, اور ابھی بھی کیا ہو رہا ہے, آپ کا یہ جو سارا شور مچ رہا ہے, یہ کیا مچ رہا ہے؟ یہ اداروں کے خلاف مچ رہا ہے نا. یہ وہی وزیر اعظم ہیں جن عدالتوں کا یہ ذکر کرے. ایک عدالت نے پرسوں کہا ہے کہ یہ فرار ہو گئے ہیں, انہوں نے دھوکہ دیا, عوام پہ یہ ہنس رہے ہیں, یہ دھوکے باز ہیں, یہ چکما دے کے باہر گئے ہیں. یہ عدالتیں ان کو بھول جاتی ہیں. جب یہ عدالتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ان 5 بتوں کو, بغض سے بھرے ہوئے بتوں کو مجھے کیوں نکالا, اٹھا کے باہر پھینکو. عدالتوں پہ حملہ کرتے ہیں, عدالتوں کو برا جانتے ہیں, کیونکہ یہ کیا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں ضیاء الحق جیسا کوئی ہو, جو ادارہ جو ان کو پالے, جس کو یہ کہے کہ میں تمہاری وصیت قائم رکھوں گا. اور یہ چاہتے ہیں عدالت جسٹس قیوم جیسی ہو, جس پہ یہ فون کرے اور کہے جی ہمارے سارے کیسز دبا دیے جائیں. یہ نہیں ہوگا. قوانین کیسے بنے؟ انہوں نے واک آؤٹ کیا. اگر آپ کہتی ہیں کہ سب سے بڑا مفاد یہ ہے, کیا سب سے بڑا مفاد یہ نہیں ہے ملک احمد خان صاحب؟ سب سے بڑا مفاد, چلیں بڑے مفاد پہ ہی بات کر لیتے ہیں. بڑا مفاد کیا ہے؟ آپ کہتی ہیں
آپ کہتی ہیں کہ فیٹف کی لسٹ سے پاکستان کو نکالنا بڑا مفاد ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ملک صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ملک میں سیاسی استحکام ہو, ملک میں بزنس آئے, حالات اچھے ہوں, لوگوں کی معمولات زندگی بہتر ہوں, یہ ملک کا بڑا مفاد ہے. سر آپ کے نزدیک کیا بڑا مفاد ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ فیٹف کے لاز پہ جس پہ آپ نے ایک بیانیہ دیا کہ یہ ملک دشمن ایکٹیویٹی ہے, تو فیٹف کے لا پہ آپ کے پاس جو پہلی ریکمنڈیشنز ہیں وہ ساری لسٹس پڑی ہیں ہمارے پاس. میں نے اپنی پارٹی سے کہا, میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے, وائی ڈونٹ یو اسپیک اپ, آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کو وہاں پر بتائیں, سمپل بات بتائیں کہ جو فاٹف کا پرپس تھا وہ منی لانڈرنگ کے ان لاز میں اپنی چینجز مانگتی ہیں, ضرور مانگتی ہیں, لیکن وہ ٹیررزم ریلیٹڈ بات کر رہی تھیں. اور ان کی جو فاٹف کی آپ کی گرے لسٹ میں جانے کی ایکٹیویٹیز تھیں, اس میں آپ کے 4 پوائنٹس تھے, اور ان میں آپ کی وہ تنظیمیں تھیں جن کو بین کرنے کی آپ کے پاس طاقت نہیں تھی اور نہ آپ کر سکتے تھے. اور اس کے بعد آپ کی جو یہ پوزیشن تھی کہ آپ کی پہلی والی ساری صورتحال یکسر آپ کی بالکل ایک رائٹ پوزیشن وی ہیو اڈاپٹڈ, یس وی آر فار دیٹ, ہم کب انکار کرتے ہیں اسے. اور اگر آپ کی دیکھیں اس چیز پر ٹو گیٹ یور پولیٹیکل پوائنٹ سیٹلڈ, پرائم منسٹیریل پوزیشن پر یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ مناسب نہیں ہے. اور اگر آپ کی یہ اس وقت ہے کہ فاٹف نے آپ سے کچھ ریکمنڈیشنز بھیجی ہیں جس میں آپ کے اینٹی منی لانڈرنگ لاز کی کچھ بہتری کی ریکوائرمنٹ ہے, تو پھر پروسیڈ آف کرائم کی ریکوائرمنٹ بھی ایسے ہی ضروری ہے, اتنی ضروری ہے. آپ ایک انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کی اس لائن کو تو ٹو کر رہی ہیں, لیکن جو آپ کے ملک کے اندر اس طرح کی زیادتی پر مبنی ایک کام ہو رہا ہے اس پر آپ کی کوئی نظر نہیں ہے. کیسے زیادتی ہے یہ؟ جی ملک صاحب, بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ بیانیے سے ہٹ کر ایک اچھی ڈیبیٹ کی طرف ہم گفتگو کو لا سکیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. کراچی خوابوں کا شہر, امیدوں کا شہر, روشنیوں کا شہر, کورنگی کی ابھرتی ہوئی. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. سسی پلیجو صاحبہ, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے, سب اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں, تو یہ شور سا ایک بن جاتا ہے. اور اس شور میں عوام, ایک سروے میرے سامنے موجود ہے جس میں اکثریت لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پالیسیز سے مطمئن نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو تحریک انصاف کا ڈائی ہارٹ فین ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے, اور تحریک انصاف کے وزراء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگلا الیکشن بھی ہم نے جیتنا ہے اور ہم ملک کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. ضروری ہے اس وقت کہ شور کے بجائے بات ہو, کوئی آپشن موجود ہے کہ کہیں ڈائلاگ ہو سکے, بات چیت ہو سکے, انتشار نہ پھیلے, ملک کے حالات ٹھیک ہو سکیں؟ بڑی عمدہ بات کی آپ نے. بالکل پاکستان کو اس وقت جو ہے ایک ہیلدی اور میننگ فل ڈائلاگ کی سخت ضرورت ہے, اور یہی بات ہم نے, آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ میں جب میاں رضا ربانی صاحب چیئرمین تھے اور کمیٹی آف ہول ہم نے بنائی تھی, کرمنل جسٹس سسٹم سے لے کر اوور آل جو بھی پالیسیز ہیں یا لیجسلیشن ہے یا جہاں جہاں گرے ایریاز آ رہے ہیں, تو اس پر کافی گھنٹوں ہم بیٹھے تھے. سیشنز مختلف دنوں میں ہوتے تھے, چیف آف آرمی اسٹاف بھی آئے, چیف جسٹس آف پاکستان وہ مختلف اور سربراہ مختلف اداروں کے وہ آئے, تو تب بھی یہ بات آئی اور بڑا ایک سنجیدگی سے. لیکن بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ چیز ہونی چاہیے. پارلیمنٹ ہوتی ہے اس وجہ سے, آپ باہر بھلے جو ہے گفت و شنید پہ پابندی نہیں ہے پابندی, ہم کوئی دشمن ملک سے تو نہیں ہے, سب پاکستان کے ہی ہیں, ٹھیک ہے. مینیفیسٹو میں پاکستان تو سب سے پہلے نمبر پہ ہر مینیفیسٹو میں ہے, ہر پولیٹیکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. خاص کر جو بھی پارلیمنٹ میں پارٹیز ہیں, میں یہ بھی نہیں کہتی پارلیمنٹ سے باہر جو پارٹیز ہیں کوئی ان کی وقت نہیں ہے, کیونکہ الیکشنز میں دھاندلیاں بھی ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے ان گراؤنڈ پر ان کا رزلٹ اور ہوتے ہیں, یہاں نہیں آ سکتے. لیکن کم سے کم جو آئین کے فریم ورک میں ہم یہ کہیں کہ جو بھی الیکٹ ہو کر آتی ہیں پارٹیز, ان کو اپنے تعین کا, اپنے رخ کا, اپنی ذمہ داریوں کا پتہ تو ہوتا ہے نا, یا کہ بھائی کون سی چیز بہتر ہے. یار بات یہ ہے کہ یہ جو میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں اور ہر شو میں یہ اس بات کو میں اہمیت دینا چاہتی ہوں اور پریس کرنا چاہتی ہوں کہ پارلیمنٹ ہے آپ کے پاس وہ چیز, اس میں آپ پارلیمنٹری انسٹرومنٹس ہوں یا الگ سے کوئی ڈبیٹ ہو یا آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو کان اور آپ کی آنکھیں ہیں وہ, لیکن یہاں تو وزیر اعظم صاحب آتے نہیں ہیں.
انہوں نے وہ اہمیت ہی نہیں دی ہے پارلیمنٹ کو, وزراء تک بھی نہیں آتے وہ. جو چیزیں آئینی فورمز پر ہونی چاہیے, ہم نے آپ نے دیکھا آرڈیننس آ جاتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ وہ ڈائلاگ کیسے ہو, ہم ہیں تو سب پاکستانی, اور ہمیں چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ چیزوں کو ہم کو بہتر ایک ڈائریکشن میں لے کر آنا. ڈائریکشن لیس چیزیں, میننگ لیس چیزیں جو ہیں بن جاتی ہیں, اور اس میں سیکھنا چاہیے ہسٹری سے خان صاحب کو, ان کی پارٹی کو. ٹھیک. اچھا اندلی صاحبہ, ظاہر سی بات ہے ایک طویل عرصے سے میں بھی صحافت میں کام کر رہا ہوں اور کچھ تھوڑا سا تجربہ ہے جو میں اس وقت عوام کی پلس دیکھ رہا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ پہنچتا ہے جیسے کہ اپوزیشن کی تحریک چل رہی ہے, تو جو عوامی رائے عامہ ہے وہ ہموار نہیں ہے بہت زیادہ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن ہو جائے گا اور دوبارہ جیت کر آ جائیں گے, ضرورت اسی بات کی ہے کہ ڈائلاگ کیا جائے, انتشار نہ ہو, کہیں نہ کہیں کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بنے. ابھی بھی موقع اس کا موجود ہے, لیکن آپ لوگ اس موڈ میں نظر نہیں آ رہے. اتنا کانفیڈنس کیوں ہے آپ کو؟ دیکھیں مسعود, دو باتیں ہیں. اپوزیشن کا حق بھی ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں, کام بھی ہے. میں اپوزیشن میں اتنی دیر رہی ہوں, اور بالکل ان کا حق ہے کہ یہ احتجاج کریں, جس بھی فارم میں کرنا چاہتے ہیں, چاہے جلوس کریں, ریلیاں کریں, یہ ان کا حق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, اس وقت آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر 100 سال کی سب سے بدترین آفت آئی ہے, جو کہ دنیا کو ڈبو کے لے گئی ہے. کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ جی امریکہ اینڈ یو کے اور یورپ, جس میں اب دوبارہ سے سرج آ گئی اور بہت برا سرج آئی ہے وہاں, ان کی, اور انڈیا کو دیکھیں آپ کہ ان کی اکانومیز آدھی تقریباً سٹال پہ ہے, اور کچھ تو پیرش ہو گئی. انڈیا کی جو جی ڈی پی ہے -24.6 ہے اس وقت, 1/4 ان کی اکانومی غائب بھی ہوتی ہے, اور یو کے کی 10.8 ہے. میڈم ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو آپ بات کو سمیٹ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں آگے بڑھا نہیں پاؤں گا. پاکستان کی کرونا مینجمنٹ ساری عوام نے بھی دیکھی اور ساری دنیا میں مشہور ہے, اور اکانومی بھی. اب اکانومی پہ بھی سارے کہہ رہے ہیں کہ ملک کی اکانومی جو ہم نے ہینڈل کی ہے, امریکہ اور یو کے ہینڈل اور انڈیا نہیں کر سکا. ہماری آل ٹائم ہائی اس وقت ریمیٹنسز ہے. یہ وجہ ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر جو بھی صورتحال ہوگی آپ اسے ہینڈل کر لیں گے. ایک بریک کی طرف میں جانا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اندلی بابا صاحبہ, ملک احمد خان صاحب, سینیٹر سسی پریجو صاحبہ, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی. جو کچھ بھی ہو, اللہ کرے پاکستان کے لیے بہتر ہو, بہترین ترین ہو. ڈائلاگ سے اگر بات چیت حل ہو جائے, انتشار نہ پھیلے, ملک میں سیاسی عدم استحکام کو مزید ہوا نہ ملے, غداری کے ایک دوسرے کو تانے نہ دیے جائیں, کیسز نہ بنے, اور افہام و تفہیم کے ساتھ اگر بات چیت ہو سکے. پہلے دن سے ہم یہ بات کریں, لیکن نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب ایک بڑا اپوزیشن الائنس بن چکا ہے, جو اپوزیشن, جو حکومت کے خلاف فائنل اپنی تحریک کو آگے لے کے بڑھ رہا ہے. تو دیکھیں آگے آنے والے وقت میں کیا صورتحال بنتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.